بقرہ کو چھٹی ساتویں آٹھویں میں مکمل کر چکا ہوگا. تو ایک بہت بڑی اسٹرگل کے ساتھ یہ ٹیکسٹ بک اس وقت ڈیولپ کی گئی ہیں اور مجھے کافی دنیا میں جانے کا موقع ملا. امریکہ میں، برطانیہ میں، ترکی میں، سعودی عرب میں، ملائیشیا میں، مختلف ممالک میں اور بے شمار اسلامی اسکولوں کو دیکھنے کا موقع ملا جس میں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز خرچ کر کے لوگوں نے ادارے تو بنا لیے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ایسا کریکلم نہیں تھا کہ ایک پیریڈ کے اندر رکھتے ہوئے بچے کو قرآن سمجھنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. میں خود ہی اس گیا تھا اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے. میں نے ان سے گزارش کی کہ اس طرح قرآن کا آپ بل لے کے آئیں، تو بل بھی ہم نے ان کو فراہم کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور اس پہ کام کروں گا. پھر وہ کیبنٹ میں گیا، پھر کیبنٹ میں ہم نے پوری جدوجہد کی. تو اس وقت ایک اعتراض کیبنٹ سے بھی آیا. اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے یہ اعتراض لگایا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اتنے ٹیچر بھرتی کر سکیں، مالیات اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اس پر جب انہوں نے اس وقت کے سیکرٹری صاحب سے، امجد پرویز صاحب سے پوچھا تو ہم نے ان کو یہ شورٹی دلوائی کہ آپ یہ بل پاس کر دیں. یہ سارے ٹیچر جو 31,000 ٹیچر ہیں یہ مسلمان ہیں. ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. اگر کسی اسکول میں اسلامیات کا، عربی کا ٹیچر نہیں بھی ہوگا تو یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم فری میں اس کی ٹریننگ بھی دیں گے اور ہر ٹیچر کو ہم قرآن کا ٹیچر جو بھی بننا چاہتا ہوگا اس کو قرآن کا ٹیچر بنا دیں گے. تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا وہاں کیبنٹ میں کہ اس کے لیے کوئی اضافی مسائل نہیں چاہیے ہوں گے. ہم نے کہا اس کے ٹریننگ کا بھی سارا خرچہ جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگا، صرف آپ اس کام کو کر لیجیے، کیونکہ یہ کام مسلمانوں کی زندگی کا سب سے اہم کام ہے. ایک مسلمان اگر وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اور اگر ہماری جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے وہ اس کو قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں کرتی اور قرآن کو سمجھنے کی استعداد نہیں پیدا کرتی تو پھر ہماری نظام تعلیم جو ہے وہ خود کردار پیدا نہیں کر سکتی. تو چنانچہ اس اسٹرگل کے بعد پھر ہمیں اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میڈم نے بھی اپنی بات کی ہے. محکمہ تعلیم نے یعنی اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے. کبھی ہم سے بھی آگے بڑھ کر کے ہمیشہ اس میں فعال رہے ہیں اور جو سارے ٹیکسٹ بک بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین، موجودہ چیئرمین، درمیان میں میڈم بھی چیئرمین رہی ہیں، چیئرپرسن رہی ہیں. اسی طرح جو ہمارا توسیع تعلیم کے لوگ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ، سب نے اس کام کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. آج میں آپ کو کچھ بنیادی اس کے جو خلوقات ہیں، یہ کام کیسے ہوگا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں. یہ عبوری دور اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہماری چھٹی کلاس تھی، جو 7ویں میں آئی ہے، اس وقت انہوں نے ایک بیسک گرامر پڑھی، لیکن یہ مشورہ ہوا کہ اس سبجیکٹ کو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو ایک سال کر کے آگے لے جائے. لیکن اس وقت فواد صاحب محکمے نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اس وقت حالات سازگار ہیں، ہم کچھ نہ کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. جس کو تھوڑا بھی سمجھ میں آئے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. لیکن ہم اس وقت اگر اس کو نافذ نہیں کرتے تو کل کہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو جائے. لہذا اس کو جو اس وقت ایک اپورچونٹی ہے اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. تو ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں اور 9ویں سے 12ویں کی جو کتابیں ہیں یہ مستقبل میں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ جب 6، 7ویں اور 8ویں میں بچہ گرامر سیکھ چکا ہوگا تو پھر کتاب انتہائی مختصر ہو جائے گی. پھر بچے کو تو صرف پریکٹس ہی کرنی ہے اس کے اوپر. اور ہم نے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 6، 7، 8ویں میں جب اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے
تو وہ ہم مصحف اس کو کھول کے دیتے ہیں، وہ خود ترجمہ کر سکتا ہے، وہ خود اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر دیتا ہے۔ جہاں ہم نے بچوں کو یہ پورے کورسز کروا کے ٹیسٹ کیے ہیں، تو وہاں 6ٹھی کلاس کا بچے کو بھی ایک جگہ ہم ہر سال بچوں کو 3 ماہ میں کورس کرواتے ہیں اس کا، اور اس کے بعد بچے قرآن کا ترجمہ خود کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مفید کام ہے، لیکن اس وقت ایک ہم عبوری دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ چونکہ ایکٹ کے اندر یہ تھا کہ پورا کور بھی کرنا ہے، لیکن پھر ساتھ اب سمارٹ سلیبس اس کا آ گیا ہے، تو اس وقت دوسری جو مشکل ہمیں درپیش تھی وہ اساتذہ کی تیاری ہے۔ بلا شبہ ہم نے ایک بیسک سی ٹریننگ کروا بھی دی ہے، 1-2 دن کی ٹریننگ ہم نے سب جو ہے پرائمری کے ٹیچرز کو کروائی ہے، ایک میتھڈولوجی کی ٹریننگ ہے۔ اس کے لیے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے 200 سے زیادہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ سینٹر جو ہے فہم قرآن کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان سینٹر میں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن یہ ٹریننگ کافی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن کا سبجیکٹ ہے کم از کم وہ ایک مثالی سبجیکٹ کے طور پہ، اور اس کو تمام صدر معلمین، صدر معلمات اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک اور کسی نے مجھے کہا بھی کہ آپ نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے، ایک کتاب آپ اور بستے کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر بستے میں صرف ایک کتاب ہو، صرف ایک کتاب بستے میں ہو، تو وہ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کے لیے کتاب زندگی وہی ہے۔ اسی کے مطابق ہم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک کتاب 70 سال کے بعد آ رہی ہے، اور 70 سال کے بعد بھی جب آ رہی ہے تو بھی بہت سارے لوگ مسلمان وہ دراصل وہ اس کو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، وہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو نہیں سمجھ رہے۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ مستقبل میں ہم نے اس پہ بھی ایجوکیشن پالیسی میں اس پہ بھی کافی چیزیں لائی گئی ہیں کہ اسلامیات کا بھی جو نصاب ہے وہ مستقبل میں ریوائز ہوگا۔ عربی جو ہے وہ اس وقت پڑھائی جا رہی ہے، اس عربی سے نہ قرآن کی سمجھ آ رہی تھی اور نہ عربی آ رہی تھی، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ بھی اب اختیاری سبجیکٹ ہو جائے گا، جو اضافی طور پہ پڑھنا چاہے وہ پڑھے، لیکن اس کو بھی اختیاری سبجیکٹ قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کے سفر کا آغاز کر دیا، اور آج آپ سب کو اسی لیے بلایا ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو ایک اضافی سبجیکٹ نہ سمجھو کہ ایک مضمون کا اضافہ ہو گیا ہے، جیسے کسی کام کا اضافہ ہو جائے تو آدمی تھوڑی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہی وہ مضمون ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یہ مضمون اگر آ گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں عروج پر لے جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا، اور ہماری نئی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے والا مضمون ہے۔ تو یہ اگر آپ سمجھ کر، ہم سمجھتے ہیں نا کہ کمپیوٹر سیکھ لیں گے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہماری مستقبل کی نسلیں محفوظ ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے مستقبل کی نسلیں اس وقت محفوظ ہوں گی جب وہ اس قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اچھا، جن اسکولوں میں عربی کے معلمین ہیں یا اسلامیات کے معلمین ہیں جنہوں نے درس نظامی وغیرہ کیا ہوا ہے، عربی پڑھی ہوئی ہے، یا کسی اور سبجیکٹ کا معلم ہے اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی اس ٹریننگ سے گزرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو سکھانا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا کہ اس آدمی کو جس نے مشکل طریقے سے سیکھا ہوا ہے۔ جو آدمی مشکل طریقے سے سیکھتا ہے اس کو یہ سکھانا کہ وہ آسان طریقے سے کیسے سکھائے، اس کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔
ہمارے یہ جو سارے ماسٹر ٹرینر آپ کے سامنے ابھی ایک ہمارے بھائی نے اتنی مختلف یعنی لہجوں میں قرات کی اور مختلف دنیا کے بڑے جو قاری حضرات ہیں ان کو انہوں نے جو ہے کاپی کیا، یہ سارے لوگ بھی آئے ہیں تو ان کو ہم نے ٹریننگ سے گزارا ہے، اور اب ان کا فیڈ بیک یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سبجیکٹ صرف اور نحو کا بہت ہی مشکل سبجیکٹ تھا، اور آپ نے تو اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اتنے آسان طریقے سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو لوگ آپ کے پاس پہلے سے بھی ہیں عربی کے اساتذہ یا اسلامیات کے اساتذہ، ان کو بھی ہمیں نئے سرے سے ٹرین کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس پہ، اور ہم نے ایک پورا 1 ماہ کا کورس، جیسے میڈم نے بھی بتایا، دیکھیے 2 دن کا جو کورس ہے وہ ایک اورینٹیشن کورس ہے، ایک بیسکلی کام چلانے کے لیے کورس ہے، لیکن 2 دن کے کورس میں آپ کسی کو پوری عربی گرامر اور اس کا نظام نہیں سکھا سکتے۔ اس کے لیے ہم نے 1 ماہ کا کورس ڈیزائن کیا ہے، اور یہ 1 ماہ کا جو کورس ہے یہ ہم نے خواتین کے لیے اس وقت 4 اکیڈمیز بنا دی ہیں، ظفر آباد میں، باغ میں، لاولا کوٹ میں اور میر پور میں، یعنی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو بنا دی ہیں۔ باغ میں ہماری پہلے سے ایک اکیڈمی چل رہی تھی، اور انشاءاللہ جون تک ہم ضلعی ہیڈ کوارٹر تمام 10 کے 10 ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ یہ اکیڈمیاں بنا دیں گے۔ یہ جو اکیڈمیز ہیں جن میں 1 مہینے کا کورس ہوگا، ان اکیڈمیز میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ٹیچر کو وہ آن ڈیوٹی بھیجے۔ ٹیچر یعنی گورنمنٹ اس کی تنخواہ اس بات کی دے رہی ہے کہ اس مہینے آپ نے یہ سیکھنا ہے، آن ڈیوٹی بھیجے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹیچر آئے گی اکیڈمی میں، اس کا کھانا پینا، رہائش اور ٹریننگ ہمارے ذمہ ہوگی، اور آنے کا سفر خط اور اپنے لیے ایک کتاب خریدنا، یہ 2 چیزیں ہم نے ٹیچر کے ذمہ۔ تو ایک ٹیچر پہ ابھی تقریباً ہماری پہلی اب 5 کورسز ابھی اس کے ہو گئے ہیں، یعنی ابھی مکمل ہو جائیں گے اس مہینے میں۔ تو ایک ٹیچر پہ تقریباً ہمارا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، گورنمنٹ کا تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، جتنی آپ کی تنخواہ ہے اتنا گورنمنٹ کا خرچہ ہے، سمجھ لیں 1 مہینے کی تنخواہ گورنمنٹ نے اس کی تنخواہ، لیکن ہمارا خرچہ ایک ٹیچر پہ تقریباً 40,000 روپے اندازن ہوگا، چونکہ 25 لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے 5 ٹرینرز ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی ایک کلاس ہوتی ہے، پھر ان کی ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے، پہلے ایک پڑھاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5 ایک ٹیچنگ پریکٹس کے ذریعے سے۔ اور اس سے پہلے جو ابھی جو بیچ ہمارے فارغ ہوئے ہیں، جیسا میڈم نے بھی بتایا کہ خود میڈم نے مجھے یہ کہا، یہ اور وہاں ہماری جو ڈویژنل ڈائریکٹر تھی، یہ دونوں ان کے ساتھ انہوں نے 1 گھنٹہ گزارا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ یہ وہ ٹیچر نہیں ہیں جو 1 مہینہ پہلے ہم نے آپ کے پاس بھیجی تھی، ان کی کمپلیٹ زندگی بدل چکی ہے۔ چونکہ جب آپ قرآن کے ساتھ 1 مہینہ گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی نکالی ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی میں آپ کو قرآن کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے ہماری ترجیح یہ ہے کہ پہلے تو ہم ان اساتذہ کو ٹرین کریں جنہوں نے آپ کے جو عربی کے یا اسلامیات کے مڈل اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں وہ ٹیچرز ہیں۔ پھر ہماری یہ بھی ترجیح ہے کہ جس بھی ٹیچر میں یہ شوق ہو کہ وہ قرآن کا ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس کو ٹرین کریں۔ اور پھر ہماری ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ ہم تمام صدر معلمین اور صدر معلمات کو ٹرین کریں۔ انشاءاللہ جون سے پہلے ہماری 3 میل کی اکیڈمیاں ڈویژن کی سطح پر بن جائیں گی، اور فیمیل کی اکیڈمیاں جو ہے ضلعوں کی سطح پر بن جائیں گی، اور ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو ہم
اس مد میں کر رہے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ جو آنے والے سال سے تقریباً 15 کروڑ روپے گورنمنٹ کے ٹیچر کی ڈیولپمنٹ پہ سالانہ خرچ کر رہی ہے. اور یہ ہم نے اللہ کی مدد سے ہی یہ کام ہم نے آغاز کیا ہے. چونکہ اللہ کا کام ہے اس لیے اللہ نے اس کے لیے وسائل بھی پیدا کرنے ہیں. لیکن ہم نے اس وجہ سے کبھی کسی کام کو پینڈنگ نہیں رکھتے کہ وسائل آئیں گے تو شروع کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو ایک ایسا مثالی کام کے اندر ڈال دیں. تو یہ اب کس پہ انحصار ہے؟ یہ آپ سب پر انحصار ہے کہ آپ امت کے مستقبل کو عروج پہ لے جانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو جو قرآن کا سبجیکٹ ہے اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیں اور یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں. آپ میں سے میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی ورکشاپ کے بعد جب وہ گھر جائے اور پہلی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت وہ اللہ سے شکرانے کے پڑھے کہ اے اللہ تم نے مجھے ایک اور زندگی میں موقع دے دیا ہے کہ میں اب تیری کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بن سکتی ہوں. میں ان میں سے ہوں گا، ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور بطور صدر معلم یا صدر معلمہ اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گی تو یہ پھر اس کے اثرات جو ہے وہ بالکل دوسرے ہوں گے. ہم ٹریننگ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے ہم نے ایک اس کا ماڈل سکولز کا بھی ایک نظام ہے. ہم قرآن کی ایجوکیشن کے ماڈل سکول بھی بنائیں گے اور قرآن کی ایجوکیشن کے ماڈل سکول ہم نے گورنمنٹ کو MOU میں یہ لکھا تھا کہ ہم ہر تحصیل میں 2 بنائیں گے، ایک میل کا اور ایک فیمیل کا. لیکن ہماری اثر وہ تو کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں. اور ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہر سکول قرآن کی ایجوکیشن کا ماڈل سکول. اس کے لیے چند شرائط ہم نے رکھی. کون سا سکول قرآن کی ایجوکیشن کا ماڈل سکول بن سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ جس کے سربراہ ادارہ نے کورس کیا ہو اور سربراہ ادارہ اگر ایک پیریڈ پڑھا رہا ہے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ قرآن کا پیریڈ پڑھائے. اگر اس نے ایک پیریڈ پڑھانا ہے، بعض جگہوں پہ سربراہ ادارہ بھی کچھ پیریڈ پڑھاتے ہیں لیکن بعض جگہوں پہ اساتذہ پورے ہیں تو وہ نہیں بھی پڑھاتے، وہ صرف انتظام سے بول دیتے ہیں. تو کم از کم ایک پیریڈ ضرور پڑھائے اور وہ قرآن کا پیریڈ پڑھائے. اس کا بڑا ایک میسج جائے گا، اس سے اس کی امپورٹنس آگے بڑھے گی. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس سکول کو ماڈل بنائیں گے جہاں سربراہ ادارہ اس کام کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہوگا. اس کے لیے بھی ہمارے پاس بڑے پیرامیٹر ہیں. اور پھر ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے ہم نے کہ جہاں کم از کم 3 ٹیچر ماسٹر ٹرینر بن چکے ہو. یعنی اگر آپ اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے سکول کو قرآن کی ایجوکیشن کا ماڈل ادارہ بناؤں گا یا بناؤں گی، تو آپ کے سامنے ایک روڈ میپ ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی جب بھی مناسب وقت ہوگا تو آپ نے یہ پوسٹ کرنا ہے. محکمے کی طرف سے یہ آپ کو اجازت آپ آن ڈیوٹی جا کے وہ پوسٹ کرتے ہیں. نمبر 2، آپ نے 3 ٹرینر روز تیار کرتے ہیں پورے سٹاف میں سے جس کے اندر بھی موٹیویشن ہے، جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کے لیے آمادہ ہے،
تو یہ آپ کی 2 پری ریکویزٹس پوری ہو جائیں گی، اور پھر اگلی پری ریکویزٹس آتی ہیں، اور اگلی پری ریکویزٹ یہ ہے کہ 6ٹھی کلاس میں چھٹیوں میں والنٹیئرلی آپ 6ٹھی کلاس کے بچوں کو، وہ ایک الگ کورس ہے جو ہم نے فاؤنڈیشن کورسز کو بنایا، بچے جب وہ فاؤنڈیشن کورس کر لیتے ہیں پھر وہ بہت کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ کورس بھی ہم نے بعد میں کنڈکٹ کیا ہے، اور اس کی ایک الگ سے ٹیکسٹ بک بھی آ رہی ہے، تاکہ بچوں میں سے وہ بچے جو قرآن کے دائی بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ بھی آپ زبردستی نہیں کریں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ کون سے بچے ہیں جو اس سال کیمپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر سال چھٹیوں میں آپ قرآن کا ایک کیمپ بھی لگیں اپنے اسکول کے اندر، اور پھر ساتھ کمیونٹی کو انگیج کر کے ملٹی میڈیا کا حصول یا LCD کا حصول، اور ایک کمرہ اس کام کے لیے مختص کرنا۔ اگر کمرہ نہیں ہے تو کمیونٹی کو انگیج کر کے وہ کمرہ بنوا دینا، تو آپ یقین جانیں کہ قرآن کے لیے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کا اپنا اسٹاف تیار ہو جائے گا، والدین تیار ہو جائیں گے، اہل محلہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ پورے ملک میں جو مسجدیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا نظام، ان کے بھی بل جاتے ہیں ہر مہینے، ان کے بھی قاری صاحب کا مؤذن کی ان کی بھی تنخواہیں جاتی ہیں، وہ سب عوام کے تعاون سے جاتی ہیں، چونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے لیے پیسے کو خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے۔ تو آپ کا اس معاملے میں پھر کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے گی، اور یہ ہمارے اسکولوں میں اس وقت بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ کمیونٹی انوالومنٹ نہیں ہے، تو اس بہانے سے کمیونٹی انوالومنٹ بھی ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے ایک یہ ضرور، جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ ارادہ کر لیں، تو میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر فرد یہ ضرور ارادہ کر لے کہ وہ اپنے اسکول کو قرآن کی ایجوکیشن کا جو ہے وہ ایک ماڈل اسکول بنائے گا۔ ہم نے یہ جو ضلع بھیمر میں انشاءاللہ اکیڈمی